إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. جس نے ہم انسانوں کو محض اللہ ہی کی عبادت کے خاطر پیدا کیا اور ہمیں ایمان جیسی ایک عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی. اس کے بعد درود و سلام ہوں تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی تمام ہدایت و ارشادات کو اللہ کے بندوں تک پوری امانت داری سے پہنچایا. بزرگان ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں، آج ہم جس ماہ میں قدم رکھے ہیں، یہ مہینہ انگریزی حساب سے دسمبر کا مہینہ. اب اسی دسمبر کے مہینے میں ہم تمام جانتے ہیں کہ اسی ماہ کے 25 تاریخ جو ایک نئی، یعنی سمجھیے جاہلانہ رسم، ایک رواج پکڑ چکی ہے، اسے کرسمس کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں. یہ دراصل ایک عقیدے کی، اس کے اندر بگاڑ کی بو آتی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ ان کے عقیدے بڑے ہی شرک اور جاہلانہ ہوتے ہیں، جو شرک تک پہنچاتے ہیں. اور واقعی میں جس کا اگر اسلام سے دیکھا جائے تو یہ سراسر شرکیہ عمل ہے. اسی مناسبت سے میں نے
اپنی اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع میں نے انتخاب جو کیا ہے، چونکہ ان کرسمس کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ان دونوں کے متعلق جو لوگوں کے اندر عقیدے کی بگاڑ ان میں موجود ہے، اس کو واضح کروں اور عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر انشاءاللہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کروں۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی، قال انی عبد اللہ۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو بات اگلوائی، انہوں نے ایسے مرحلے بچپن میں گفتگو کی جو کہ عام بچے اس مرحلے میں گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی زبان سے یہ گلوائی، کہا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام جو بات بتائی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا، اور میں حکم دوں گا نماز کا، اور یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی امت تک وہ پہنچا دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام، ان کا اصل نام کیا ہے؟ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو کن ناموں اور القاب سے یاد کیا گیا، اس کے متعلق قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، یہاں ابن مریم کہا گیا، اور یہاں دیکھیے مریم کے بیٹے کہا گیا، جبکہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے، جبکہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنُ مَرْيَمَ، ابن مریم کہا گیا۔ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، عربی میں ابن بیٹے کو کہا جاتا ہے، یہاں اللہ نے ابن مریم کہا ہے۔ وَأُمَّهُ آیا، آیا یعنی نشانی کے معنی میں کہا گیا، تو بتایا گیا کہ یہ دراصل عیسیٰ جو ہیں وہ مریم کے بیٹے ہیں، نہ کہ میرے بیٹے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ امہ کہا گیا، یعنی ان کی ماں کون؟ مریم علیہ السلام۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہ امہ بول کر یہ بات بتائی، کہا کہ ان کی ماں وہ کیا ہے؟ مریم ہے، جبکہ شریعت کی تعلیم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صاف کہہ دیا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کیا ہے کسی کی ولد ہے، نہ بیٹا، نہ اللہ رب العالمین سے کوئی اولاد جنی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ اور نام کے متعلق قرآن مجید کے اندر عیسیٰ لفظ آیا ہے، اور دوسرا نام جو آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ہے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا مسیح علیہ السلام۔ اب مسیح علیہ السلام کیوں نام دیا گیا؟ القاب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے نام کے حساب سے، تو مسیح دراصل مفسرین نے اس کی دو توجہ کی۔ ایک تو مسیح عربی کے اندر اگر دیکھا جائے مسح یعنی چھونے کے معنی میں آتا ہے،
چھونے کے معنی میں یہ دراصل چھونا کیا ہے؟ یہ دراصل چھونا کیا ہے؟ یہ دراصل چھونا یہ ہے کہ یہ معجزات میں اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیب کیا. وہ جس بیمار اندھوں پر ہاتھ رکھتے اللہ شفائیں بھی دیتا. وہ معجزات انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، لیکن یہاں مسیح کا ایک معنی یہ بتایا گیا ہے. اور دوسرا مسیح جو لفظ پڑھا ہے اس کی دوسری توجہ یہ بات بتائی گئی کہ زیادہ سفر کرنے والے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ سفر کیا کرتے تھے. یہاں پر دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا کہا گیا. اس کی دلیل وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، یہاں بھی قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر بھی باقاعدہ مثال دی گئی ہے کہ ابن مریم، کہ مریم کے بیٹے کی مثال دیجئے، بیان کیجئے. یہاں باقاعدہ عیسیٰ کو مریم کے بیٹے کہا گیا علیہ السلام و تسلیم. اور چوتھا نام جو عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا گیا ہے وہ عبداللہ. یہاں دیکھیے عبداللہ یہ عزت و شرف کے لیے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہا. قال انی عبداللہ، خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہہ دیے کہ میں کس کا بیٹا بندہ ہوں؟ اللہ کا. عبداللہ اللہ کا بندہ. یہاں دیکھیے ویسے تو عبداللہ ہم تمام ہیں، ساری انسانیت عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیتے ہوئے اس آیت کریمہ میں عبداللہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر نفی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ میں اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ نہیں ہوں، یہ بات بتائی گئی ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور لقب کلمۃ اللہ. یہاں پر دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من وروح اللہ. ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے وروح من، یعنی اللہ رب العالمین کی روح اللہ کہا گیا. تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ کا روح اللہ، اللہ کی روح. ویسے تو اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانیت کو اللہ کے کن سے پیدا کیا ہے، لیکن خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نفی کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جن کی ماں جو مریم علیہ السلام تھی. صاف طور سے اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے نبی بنایا اور رسول بنایا، جو کہ واضح ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ بھی کہا، یعنی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. کہیں بھی قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آپ کہیں بھی دیکھیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ نام سے ذکر کیا ہے. کہیں پر بھی قرآن مجید کے اندر عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نہیں بتایا گیا، مریم کا ہی بیٹا بتایا گیا ہے. اور احادیث کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں بھی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ یہ کہا گیا، ایسا کہیں بھی کتاب و سنت کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں پائیں گے. یہ عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یہ لوگ قرار دے رہے ہیں، یہ ان کے فاسد اور پوری طریقے سے بری عقائد ہیں. اور دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جب اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے جبریل امین کے ذریعے یہ بات پیغام دے کر بھیج دی، چونکہ مریم علیہ السلام ایک الگ تھلگ وہ عبادت کیا کرتی ایک محراب میں. قرآن اس کے اندر ذکر ہے، قرآن کے اندر بیان ہے کہ مریم علیہ السلام ایک جگہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. عبادت کرتے کرتے اچانک اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا علیہ السلام و تسلیم. جبرائیل امین علیہ السلام وہ آئے کس کی شکل میں؟ ایک انسان کی شکل میں. یہاں محدثین اس کی یہ بات بتاتے ہیں کہ یہاں جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں اگر آتے تو ایک
جبرائیل امین کی اصلی شکل دیکھ کے مریم علیہ السلام شدید خوف اور ڈر سے پورے بے ہوش ہو جاتے یا پریشان ہو جاتے. چونکہ انسانوں کو سارے ایک دوسرے دیکھنے میں کوئی بات نہیں مذائقے کی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ایک انسانی شکل میں بھیجا، اور واقعی میں جبرائیل امین آئے ایک انسانی شکل میں اور ان کو پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ولد کی خوشخبری آپ میں دینا. بس یہ کہنا تھا. مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، اور باقاعدہ جیسے جبرائیل امین تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. واقعی میں ایک انسان کی شکل میں آئے اور بغیر کسی اجازت کے وہاں موجود ہے. جیسے ہی مریم علیہ السلام نے دیکھا، فوری طور پر دیکھے کہ انسان کو اپنے سامنے، مریم علیہ السلام ڈر گئی. کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہا ارے میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک اجنبی شخص اچانک سامنے آ گیا ہے. تو ڈر گئی، کیونکہ وہ عبادت گزار تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، اسی لیے وہ ایک انسان کو اپنے سامنے دیکھ کے ڈر گئی. انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. باقاعدہ جبرائیل امین علیہ السلام و تسلیم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک انسان ہوں. مجھے یہ بات بتائی گئی کہ میں تمہیں ایک ذکی، ایک چالاک لڑکے کی تمہیں خوشخبری دوں. کہا آگے قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. ارے مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے جبکہ میں نے زندگی میں کبھی کسی انسان کو چھوا تک نہیں، یا مجھے کوئی انسان چھوا ہی نہیں ہے، اور میں کیا قرار دوں، کیسے مجھے ہوگا. عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرد کے بنا ایک عورت سے ملے وہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے، یہ تو نارمل کامن سی بات ہے. یہ مریم علیہ السلام نے فوری کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. ارے نہ تو میں بدکار ہوں، نہ کسی انسان نے مجھے چھوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے بچہ ہوگا. واقعی میں اللہ کا حکم تھا، بس جبرائیل امین نے اللہ کی اجازت سے ایک پھونک دی، اللہ کی اجازت سے. اور واقعی میں مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور اپنے قوم سے اپنے چہرے کو چھپائی پھر رہی تھی. اب قوم جب پریگننٹ ہو عورت اور اسے کوئی مرد نہ چھوا ہو تو ماحول اور معاشرے کے اندر اس کا کیا عالم ہوگا، یہ آپ بخوبی ہم جانتے ہیں. جبکہ مریم علیہ السلام ایک محراب میں رہا کرتی عبادت کی خاطر، جب وہ حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئیں، تو اپنے قوم سے دور ایک بیت المقدس سے کچھ آگے جا کر ایک الگ جگہ بیٹھ گئیں تاکہ معاشرے کے لوگوں کے طعن و تشنیع سے اور ان کی ملامت سے بچ سکیں. جب وہ ایک کھجور کے درخت کے ٹیکے سے جا کر بیٹھ گئے تو وہاں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ساری باتیں بتائی، اور یہ عالم ٹینشن کا تھا. وہ بات یہی ٹینشن ان کو ستایا جا رہا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے اس پریگننسی کو دیکھ کے. فوری طور پر انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کہا کہ ارے یہ دن دیکھنے سے پہلے اگر مجھے موت آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، بس میں بھولے بھلائی ہو جاتی. تو یہ معاملہ آگے بڑھا. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے تسلی دی، کہا فناداها من تحتها الا تحزنی، فناداها من تحتها الا تحزنی. اللہ رب العالمین نے ایک ندا لگائی، کہا کہ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ٹینشن لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تحزنی. اور آگے اللہ رب العالمین نے ایسا کرشمہ اللہ نے بتایا کہ تو جس درخت کے سامنے بیٹھی کھجور کے درخت، یہ کھجور کا درخت فی الحال اس مرحلے میں حمل کے موقع پر یہ تیرے لیے غذا کا کام، اور یہ جو نہر اللہ جو بہا دیا وہاں، یہ پانی پینے کا تیرے لیے ایک سامان اللہ نے مہیا کر دیا. بس تو جب بھوک لگے اس کھجور کے تنے کو تھوڑا ہلا دے اور تیرے لیے تازہ ترین الحمدللہ کیا ہوں گے، کھجور کریں. اللہ قرآن میں نقشہ اس کا کھینچا، کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنِي فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنا زبردست نقشہ کھینچا. کہا کہ اگر تجھے بھوک لگی تو بس درخت کو ہلا دے. ہم اور آپ جانتے ہیں کھجور کا جو درخت ہوتا ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے. اس کو کتنی مضبوطی سے مارنے پر کھجور گرتے ہیں یا نکالنے پر کھجور گرتے ہیں. کوئی ایسے درخت کو ہلائے کھجور گر جائے، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ کھجور کا درخت عام طور پر دیکھے ہوں گے لوگ کتنا مضبوط ہے، آسانی سے ہلانے پر وہ ہلے گا نہیں. جبکہ
مریم علیہ السلام حاملہ ہیں، ان کے اندر قوت کی اس وقت کمی ہوتی ہے، اور اپنے ایک نازک ہاتھوں سے وہ ہلائے گی تو کہاں سے کھجور آئیں گے؟ بس اللہ نے کہہ دیا کہ درخت کو ہلانا ہے، کھجور تمہیں آسانی سے فراہم ہو جائیں گے۔ تو مریم علیہ السلام نے اپنے کمزور مرحلے کے کمزور ہاتھوں سے درخت کو ہلائے اور تازہ ترین کھجوریں آئیں۔ اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنٍ، بس یہ کھاؤ اور یہ جو پانی ہے اس کو پی لو۔ اللہ رب العالمین نے جو کرشمہ بتایا وہ کھائیں اور وہاں سے وہ پانی پیتی چلی گئیں۔ اس کے بعد یہ لے کر جب بچہ ہو گیا، جنم ہو گیا، بچے کو لے کر سیدھا اب پبلک میں آئے، عوام میں آئے۔ اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے، کہا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، کہا قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، ارے یہ کیا ہے؟ یہ کیا لے کے آئے ہو؟ یہ کیا ہے بچہ تمہارے ہاتھ میں، کہاں سے؟ اور آگے فرمایا یا اختی ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ارے یہ کیا ہارون کی بہن، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، جبکہ تیری ماں تو اتنی عبادت گزار تھی۔ یا اختی ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرے باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، لیکن تیرے ہاتھ میں یہ بچہ کہاں سے آخر آ گیا؟ پریشان ہو گئے۔ کہا اللہ آگے نے یہ بات بتائی، کیا کہا دیکھیے، اللہ نے کہہ دیا مریم وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہا اشارہ کیا، قالوا، اور دیکھیے یہاں پر كَيْفَ نُكَلِّمُ الْيَوْمَ، اللہ رب العالمین دیکھیے کتنا بہترین نقشہ کھینچتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اس وقت مریم علیہ السلام کے لیے کیا واجب تھا؟ وہ خاموشی کا روزہ تھا، باقاعدہ خاموشی کا روزہ تھا۔ کا وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور باقاعدہ وہ بچے کو دیکھ کر، باقاعدہ بچے کو دیکھ کر اس سے طعنہ و تشنیع دینا شروع کر دیے۔ اور اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے حکم دیا کہ تم جب لوگ کو طعنہ تشنیع کرے خاموش رہنا اور یہ کہنا کہ میں آج خاموشی کا روزہ رکھی ہوں۔ لیکن جب وہ بچے سے یہ کر کے ٹوسنے لگے، ملامت کرنے لگے، تو باقاعدہ اشارہ کریں اپنے اس بچے کو جو بچہ کے ان کے واقعے میں ان کے گود میں تھا۔ لوگ تعجب کہنے لگے ارے یہ کیا ہے معاملہ، یہ بچہ جو گود میں ہے اس مرحلے میں کیسے بات کرے گا؟ تو انہوں نے کہہ دا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ الْيَوْمَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ فوری طور پر لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ مریم اشارہ کر رہی ہیں کہ اسی سے پوچھ لو کیا معاملہ ماجرا ہے، لوگ پریشان کہ کیسے بچہ یہ گود میں بات کرے گا، لیکن فوری طور پر تو کہہ پڑا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، وہ بچے نے کہا کہ میں کس کا؟ اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی اور مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ سبحان اللہ، یہ ایک معجزہ جو اللہ رب العالمین میں بچپن میں دیا۔ اور یاد رکھیے جب عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے متعلق اگر کہا جائے تو واقعی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر ملے، جب معراج کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل کیسے تھے، میانہ قد کے تھے، یعنی میڈیم قد کے، ہائٹ ان کا میڈیم تھا، قد کے تھے، اور واقعی میں وہ لال چہرے کے سفید کلر کے مائل تھے، اور ایسا ان کا معاملہ تھا کہ اتنے فریش لگ رہے تھے وہ چہرے سے، گویا ابھی ابھی وہ غسل خانے سے نہا دھو کر واپس آئے۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور واقعی میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، راوی حدیث ہے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں یہ بات بتائی کہ جب اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، یعنی اتارے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشن گوئی کرتے ہوئے راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے وہ ان کی حالت کیسے رہے گی، وہ میانہ خد کے ہوں گے اور وہ سفید مائل چہرے کے ہوں گے، اور ایسا ہوں گے کہ دو جو ہلکے پھلکے زرد رنگ کے جو کپڑے ہیں وہ ان کے جسم پر ہوں گے، ہلکے پھلکے دو کپڑے ہوں گے جو آسمان سے اتریں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، وہ ایسے اتریں گے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی، کہا کہ یہ پانی جو ہے دراصل پانی نہیں ہوگا، وہ پانی کی ایک شکل ہوگا جو لوگوں کو پانی کی شکل معلوم ہوگی، جو خطرات کی شکل میں ٹپک رہے ہیں۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی کلام لے کر جب آئے قوم میں، انہوں نے صحیح جو حق باتیں تھیں وہ بتائی،
قوم نے انکار کرنا شروع کر دیا. جب قوم نے انکار کر دیا، اللہ کو اللہ ماننا انکار ان کے دلوں میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیے، ایسے معجزے تاکہ قوم اللہ پر ایمان لے کر آئے. ایسے معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے، وہ معجزے اس وقت کے سب سے ہائی یا اس سے بھی زیادہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ایسے اللہ نے معجزات. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل کے بہت زیادہ شہرت تھی، بہت زیادہ میڈیکل کے متعلق لوگ آگے بڑھ چکے ہوئے تھے سائنس کے حساب سے. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی معجزے تاکہ لوگوں کو پورا یقین ہو جائے معجزات سے کہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اور یہ نبی جو ہیں واقعی میں اللہ رب العالمین کے نبی سچے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے معجزے عطا کی. وہ یہ معجزے یہ تھے کہ سب سے پہلے معجزہ جو تھا وہ یہ، عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ایک مٹی لے کر اسے پرندے کی شکل بنا لیتے، پھر اللہ کی اجازت سے وہ ایک پھونک مارتے، اللہ اس کے اندر جان دے دیتا. وہ باقاعدہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے، اس پہ پھونک دیتے تو پرندہ بن جاتا تھا. لوگ دیکھے تعجب ہو جاتے، ہاں یہ پرندہ کیسے مٹی سے اس کے اندر جان بھری. اور لوگوں کے اندر یہ پتا چلے کہ یہ اس انسان کا کچھ کرشمہ کرتا نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا اور یہ سچے نبی ہیں. اس کے بعد پھر اندھا جو بھی ہوتا عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر رکھتے اور واقعی میں اللہ کی اجازت سے پھونک مارتے تو فوری طور پر وہ اس کے آنکھ آ جاتے اور دیکھنا شروع کر دیتا. یہ چیزیں دیکھ کر ڈاکٹرز اس وقت پورے پریشان ہو جاتے، ارے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. جو بھی مر گیا مردہ ہوتا اس کو بھی ہاتھ رکھ کے پھونک دیتے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے زندہ ہو جاتا. اور جو لوگ کھانا یا پھر جو بھی اسٹاک اپنے گھروں میں اناج رکھے ہوتے ہیں وہ تک بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے بتا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پوری طریقے سے پتہ چلے. یہ معجزات تھے جو واقعی میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آسمان سے اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام تو فوری طور پر ان کی اترنے سے اللہ ایک خیر و برکت نازل فرما دے گا. یہ خیر و برکت کیسے ہوگی؟ واقعی میں خیر و برکت کا ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام بنیں گے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت جیسے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امامت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کرنے سے انکار کر دیں گے. اس وقت کے جو امیر ہوں گے وہ واقعی میں وہ امیر ہی امامت کرائیں گے. بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھاتے ہوئے والذی نفسی بیدہ، قسم کھاتے ہوئے بات بتائی، کہا کہ عنقریب جو ہے وہ نازل ہوں گے اور لوگوں کے اندر پوری طریقے سے عدل کے ساتھ انصاف کریں گے، لوگوں میں انصاف کریں گے. کیونکہ اس وقت جو ہے بہت ساری چیزیں لوگوں کے اندر بے انصافی اور جہالت ان کے اندر پکڑی رہے گی، اور واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام انصاف کریں گے. اور ساتھ میں صلیب، جو لوگ ابھی بتا رہے ہیں کہ صلیب وہ یہ کریں گے، پوری طریقے سے اسے ایک اپنا سپر پاور کا حساب بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی جان ہے، آئیں گے عیسیٰ اور واقعی میں علیہ السلام و تسلیم کیا کریں گے، صلیب کو وہ باقاعدہ توڑ دیں گے، اور خنزیر جو ہوگا اس کو باقاعدہ قتل کر دیں گے. جو بھی ٹیکس ہوگا وہ پورا ٹیکس پورا طریقے سے وہ موقوف کر کے ختم کر دیں گے. اور مال جو بھی لوگوں کے پاس رہے گا، جو بھی وہ بے انصافی سے مال اپنے پاس جمع کیے رہیں گے، وہ پورا مال جمع ہوگا، اکٹھا ہو جائے گا، اور مال اتنا زیادہ رہے گا، اتنا ہو جائے گا کہ وہ مال کوئی بھی لینے کے لیے کوئی ساتھ نہیں رہے گا. یعنی اتنا مال رہے گا، لینے والا کوئی وہاں نہیں رہے گا، اتنی زیادہ مال کی فراوانی ہوگی. اور یاد رکھیے اس وقت مرحلے میں جو بھی سجدہ کرتے ہیں، ایسے وقت میں ان کا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اس ایک سجدہ، اس وقت کا ایک سجدہ، کیونکہ وہ عالم، وہ ماحول رہے گا اس وقت، اور وہاں سجدہ کا نام نشان نہیں رہے گا. لیکن سجدہ اگر کوئی بھی کر رہا ہوگا تو وہ ایک سجدہ، اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی حدیث میں کہ وہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ بہتر ہوگا. اور یاد رکھیے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. اللہ اکبر. اللہ نے بات بتائی کہ یہ لوگ جو عیسیٰ کو علیہ السلام و تسلیم وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں،
یہ بات اللہ کو اتنی بری لگتی ہے کہ اس سے آسمان بھی اگر دیکھ لے تو آسمان پھٹ جائے، زمین پوری طریقے سے پھٹ جائے، پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہے رحمان کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے کر یہ بات بتا دی۔ اور یاد رکھیے آج کے جو خطبہ موضوع کا جو انتخاب کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ مہینہ جو آنے والا 25 جو کرسمس کے نام سے جو تہوار لوگ مناتے ہیں اور یہ جو جہالت ان کے دلوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، ایسے موقع پر ہم لوگوں کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا ہے یا ہم جانتے ہیں اس کی شکل میں ہم جو ہے دعوت دین اچھے انداز سے کتاب و سنت کی روشنی سے لوگوں کو سمجھائیں۔ ہاں کمزور ایمان مسلمانوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، وہ ان جاہل جو غلط عقائد رکھتے ہوئے یہ تہوار منانا یہ سب ان کے ماحول سے رائج، لیکن اکثر دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ جو کمزور ایمان مسلمان وہ بھی ان کے ساتھ کرسمس منانے کے اندر دھوم دھام سے منانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اور یاد رکھیے من تشبہ من فہو من، اللہ کے نبی کیا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، من تشبہ بقوم، جس قوم کسی بھی مسئلے میں اگر وہ ان کے مشابہت بھی اختیار فہو من، اور انہی میں ہو جاتا ہے، مطلب یہی ہے کہ ان کا گناہ ان پر بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس نام سے جو بھی لوگ مناتے ہیں اس کو صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت دین صحیح طور سے پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں کے اندر جو بھی کتاب و سنت کی تعلیمات ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کے اندر توحید اور ایمان کو اضافہ فرما دے، اللہ ایمانی گرمی اللہ ہمیں نصیب فرما دے، جب تک رکھ ایمان پر توحید پر ہمیں زندہ رکھ، اور موت ایمان پر اور توحید پر ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔